اس مہینے میں ہمارے ہاں 2-3 دن ایسے مقرر ہیں جس میں عبادت کا اہتمام کیا جاتا ہے. کچھ لوگوں کے ہاں 22 رجب کے حوالے سے، اور کہیں ہمیں 27 رجب کے حوالے سے معراج کے نام پر، اور اس طرح رات کی عبادت، دن کا روزہ اسے خاص کیا جاتا ہے. قرآن و سنت کی روشنی میں ہم یہ سمجھنا چاہیں گے اس ماہ مبارک کی حرمت اور اس میں جو خود ساختہ عبادات کی جاتی ہیں اس کی کیا حقیقت ہے. جیسے میں نے عرض کیا، یہ مہینہ حرمت والا ہے. السنة 12 شہرا، صحیح بخاری کتاب التفسیر، باب سورۃ التوبہ. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے. منہا 4 حرم، اس میں 4 حرمت والے مہینے ہیں. 3 متوالیہ، 3 پے در پے آتے ہیں. ذو القعدۃ و ذو الحجۃ والمحرم، ذیقعدہ، ذی الحج اور محرم. ورجب مضر الذی بین جمادی و شعبان، 4تھا مہینہ رجب مضر ہے، وہ جو بین جمادی و شعبان، جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے. تو گویا یہ رجب جو مہینہ یہ حرمت والا ہے. اسے مضر کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ ایک قبیلہ تھا جو رجب کے مہینے کی نہایت تعظیم کیا کرتا تھا، اس میں زیادہ مبالغہ کرتے تھے، اس لیے اس مہینے کی نسبت ان کی طرف کی گئی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینوں کا جب قرآن پاک میں تذکرہ کیا تو فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. اللہ تعالیٰ نے یہ جو حرمت والے مہینے مقرر کیے ہیں، اس میں آپ کا فرض یہ ہے کہ آپ نے اس مہینے میں ظلم و ستم نہیں کرنا. اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ ان مہینوں کے سوا جو مرضی کرتے رہو. حکم تو یہ ظلم نہ کرنا 12 مہینوں میں ہی ہے. عزت و احترام کرنا مومن اور مسلمان کی حرمت ہر لمحہ، ہر آن، ہر گھڑی، ہر مہینہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جن مہینوں کو خاص کیا ہے جیسے حرمت والے مہینے، ان میں ہمیں خاصا اہتمام کرنا چاہیے. ظلم سے مراد کیا ہے؟ جنگ و جدال نہیں کرنا، قتال نہیں کرنا. قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 218 میں نے 17 آپ کے سامنے تلاوت کی، تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا حرمت والے مہینوں کے بارے میں. چونکہ اس وقت رواج تھا، یعنی ان کا عام خاصہ تھا لڑائی جھگڑا. تو لڑائی جھگڑا ان کے درمیان معاشرتی ایک فعل تھا. درینہ دشمنیاں رکھتے تھے، جنگجو لوگ تھے وہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا یسألونک عن الشہر الحرام. اللہ نے جواب دیا کہ یہ آپ سے حرمت والے مہینوں کے بارے میں پوچھتے ہیں. قتال فیہ، اس کے اندر لڑائی کرنے میں. تو قل کہہ دیجئے قتال فیہ کبیر، اس میں لڑائی کرنا بہت بڑا گناہ ہے. وصد عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکنا. وکفر بہ، اور اس کے ساتھ کفر کرنا. والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکنا. واخراج اہلی، اور اس کے رہنے والوں کو نکالنا. منہ، اس سے اکبر، بہت بڑا گناہ ہے. عند اللہ، اللہ کے ہاں. والفتنة اکبر من القتل، اور فتنہ بہت زیادہ گناہ ہے قتل سے بھی.
تو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کی حرمت میں یہ بات سمجھائی کہ آپ سے پوچھتے ہیں لڑائی جھگڑا تو ان سے کہہ دیجئے اس مہینے میں لڑائی کرنا زیادہ گناہ ہے، اللہ کے راستے سے روکنا، کفر کرنا، مسجد حرام سے روکنا، رہنے والوں کو نکالنا، یہ سارے مذکور افعال گناہ کا کام ہے۔